نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ اور انہوں نے مکر کیا، مکاری کی، فریب کاری کی، دھوکے بازی کی، دھوکہ دیا۔ ومکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی ان کے مکر کو ناکام کرنے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، سے مراد میں تمہاری دنیا کی زندگی کو پورا کرنے والا ہوں۔ ورافعک الی، یعنی جتنے دن تمہارے دنیا میں رہنے کے ہیں اتنے دن دنیا میں رکھوں گا، پھر تمہیں زندگی کی حالت ہی میں اٹھا لوں گا، الیہ، میری طرف۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا، تمہیں پاک کرنے والا ہوں میں کافر لوگوں سے، یعنی تمہیں دور کر دینے والا ہوں کافر لوگوں سے، ان کی مکاریاں تمہیں کچھ تکلیف نہ دیں گی۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری اتباع کریں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، کافروں پر تمہارے متبعین کو فوقیت عطا کروں گا، برتری اور عظمت عطا کروں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن باتوں میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، یار نہیں ہوں گے۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجور، ان کے صلے، ان کے اعمال کا ثواب ان کو برابر دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں آیات، نشانیاں، والذکر الحکیم، یہ ہم جو آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، یعنی جو وحی ہم اتار رہے ہیں، جو قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں ہماری، والذکر الحکیم، اور حکمت والا ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی سی ہے، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا، تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ خاکی جسم کو کہا کہ پیدا ہو جا، پیدا ہو گئے، زندہ ہو گئے، آدمی بن گئے، آدم بن گئے، انسان بن گئے۔ الحق من ربک، حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ الحق سے کیا مطلب ہے؟ حق سچائی، حق سچائی، ٹروتھ، یہ تو سب مانتے ہیں، اس بات کو سب مانتے ہیں کہ حق کے معنی سچائی، ریالٹی، فیکٹ، ٹروتھ، سچ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ سچائی حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ہے وجود۔ وجود کیا ہے آپ کو تو معلوم ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، وجود جو ملتا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تم سے جو محاجہ کرے، جھگڑا کرے اس قرآن کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ گیا علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، تو تم کہو تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلا لیں اپنے باپوں کو، وابناءکم، اور تمہارے باپوں کو، ونساءنا، اور تمہاری عورتوں کو، ونساءکم، اور نساءنا، ونساءنا، اور ہماری عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور ہمارے نفسوں کو، وانفسکم، اور تمہارے نفسوں کو۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم،
اس کے بعد اگر آپ سے یہ عیسائی جھگڑیں تو کیا کریں؟ آپ ان سے کہیں، عیسائیوں سے کہیں تعالو، آ جاؤ، ندعو ابنانا، ہم اپنے باپوں کو بلا لیں، تم اپنے باپوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آ جائیں میدان میں، تم بھی میدان میں آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں، خواتین اور اپنے آپ کے ساتھ آ جاؤ میدان میں، ہم بھی آ جاتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے ہم، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، ہم اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار کاذبین پر، جھوٹوں پر کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو سچا ہے وہ تو سچا ہے، جو جھوٹا ہے تیری نظر میں اس پر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ دو جماعتیں متضاد خیالات کی رکھنے والی، دو الگ الگ عقیدے اور دو الگ ایمان رکھنے والی دو جماعتیں آ جائیں میدان میں اور آ کے اللہ سے دعا کریں دونوں کہ ہم میں جو حق پر ہے اس کا تو ساتھ دے، جو باطل پر ہے اس پر لعنت بھیج۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ، اسی کو قرآن میں ابتحال کا لفظ دیا ہے۔ ثم نبتہل، پھر ہم ابتحال کریں، پھر مباہلہ کریں۔ تو مباہلہ جو ہوتا ہے، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے، کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، مسلم جماعتوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ یعنی دو فرقے ہیں، مسلمان ہیں دونوں بھی، ان میں مباہلہ نہیں ہوتا۔ مباہلہ جو ہوتا ہے یہ ایک فرقہ ہے جس پر حکم کفر لگ گیا ہے، اگرچہ کہ وہ دعویٰ اسلام کرے۔ ایک فرقہ ہے وہ خود کو مسلمان بتاتا ہے، کلمہ گو کہتا ہے، اہل قبلہ بتاتا ہے، لیکن اس فرقے پر حکم کفر ہے، اہل ایمان کافر سمجھتے ہیں اس فرقے کو، وہ حقیقتاً کافر ہے، اور اہل ایمان کے علماء و زعماء جو ہیں ارباب حل و عقد سے کافر سمجھتے ہیں اس فرقے کو، تو اس فرقے سے مباہلہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مباہلہ ہو سکتا ہے، الغرض مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اہل سنت و جماعت ہے، ایک غیر اہل سنت و جماعت ہے، مگر ہیں مسلمان، ان کے درمیان مباہلہ نہیں ہوگا۔ مباہلہ ہوگا تو کس کے درمیان ہوگا؟ مسلمان اور ایسا فرقہ جو مسلمانی کا دعویٰ کرے لیکن کافر ہو، یا دعوے کفر کرے اور کافر ہو، ان دونوں کے درمیان مباہلہ ہوگا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے نصارائے نجران کے عیسائیوں سے کہا، آ جاؤ فلاں دن صبح صبح، ہم بھی میدان میں آ جائیں گے، تم بھی میدان میں آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں گے، اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے انفس کے ساتھ آ جائیں گے، اپنی جانوں کے ساتھ آ جائیں گے، میدان میں آ جائیں گے۔ دونوں طرف لوگ آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، حضور بھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے اپنی پشت پر رکھا حضور نے، حضرت علی کو، حضرت امام حسین کو گود میں لے لیا، حضرت امام حسن کو بائیں طرف رکھا، حضرت علی کو سیدھی طرف رکھا، اور حضور چل کے آئے۔ نصارہ نجران کا جو بڑا پادری تھا، اسقف تھا، اس نے جب دیکھا کہ سراپا نور آ رہا ہے، حضور کا چہرہ دیکھا، سرمگی آنکھیں دیکھی، مقدس چہرہ نظر آیا، تو کہا عیسائیو تم وہ نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں، اے مسیحیو اگر اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے اس دنیا پر، اگر اپنی پہچان قائم رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنا صفحہ ہستی پر وجود چاہتے ہو، تو ان لوگوں سے مباہلہ مت کرو، ان لوگوں سے مباہلہ مت کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں حق پر ہیں، اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ایک عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناء، بغیر مباہلہ کرے کہ واپس ہو گئے، وہ چلا گیا، حضور واپس ہو گئے،
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو معلوم یہ جانتا تھا کہ یہ حق پر ہیں، یہ برحق ہیں، یہ خود حق ہیں، یہ سراپا حق ہیں، اس کے باوجود اس نے وہ لوگ مخالفت کرتے تھے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے حضرت علی کو انفس میں شامل کیا، اپنے نفسوں میں، اور پھر حضرت امام حسین اور امام حسن کو ابنانا کہا. رسول نے، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ امام حسن امام حسین یہ رسول کے بیٹے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے. یہ تو نواسے تھے حضور کے، لیکن حضور بیٹے کہہ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ علی کے بیٹے حضور کے بیٹے ہیں، اور سید جو ہیں وہ حضور کی اولاد سے ہیں. سید جو ہے نبی زادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ علی زادہ ہے، وہ حسن زادہ ہے، حسین زادہ ہے، اس لیے سید جو ہوتا ہے وہ نبی کی اولاد ہے، نبی کا نواسا ہی نہیں، نبی کی اولاد ہے، نبی اس کا باپ دادا نبی ہے. سادات کے نانا بھی ہیں نبی اور باپ بھی ہیں نبی، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ وہ ابنانا و ابناکم، سیدوں کا یہ مقام ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو ہیں یہ حق قصے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزیز ہے، بہت عزت والا ہے، یعنی زبردست ہے. الحکیم بہت حکمتوں والا ہے. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں سے بخوبی واقف ہے. کون مفسد ہیں؟ فساد پھیلانے والے ہیں، گڑبڑ کرنے والے ہیں، دنگا مچانے والے ہیں، اللہ بولنے والے ہیں، ان سے اللہ جانتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محبوب تم فرماؤ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمہ، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو برابر ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ بات تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے بعض کو خدا نہ مان لیں. کیا کریں؟ اے اہل کتاب آ جاؤ، ایسی باتوں کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں ان باتوں کو، تم بھی مانتے ہو. کیا باتیں ہیں وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اپنے بازوں کا رب نہ بنا لیں. یعنی ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو رب نہ بنا لیں، اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہو اے مسلمانوں اشهدوا بأننا مسلمون، کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھی الا من بعدہ، مگر ابراہیم کے بعد. جب ابراہیم سے نہ تورات نازل ہوئی تھی دنیا میں، نہ انجیل آئی تھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو تورات اور انجیل نہیں تھی، اس وقت کی بات ابراہیم کی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے. افلا تعقلون، کیا تم نہیں جانتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ہی ہو وہ جو جھگڑا کرتے ہو، کیا جھگڑا کیا تم نے اس بات میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں علم نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے کیا؟ حنیف تھے اور مسلم تھے، فرما بردار تھے اور مسلمان تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان تھے. ہر پیغمبر مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سب سے زیادہ ابراہیم سے قریب، اللہ فرما رہا ہے
سب سے زیادہ ابراہیم سے قریب، سب سے زیادہ ابراہیم سے رشتہ رکھنے والے، ابراہیم سے قرب رکھنے والے کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، ان کو برحق نبی مانا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، ان کے ایمان کو اپنایا، وہ لوگ ابراہیم سے بہت قریب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، اور یہ نبی، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، یہ جو ہیں یہ ابراہیم سے بہت قریب ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں ان کو یہ ابراہیم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، ان کو دیکھ لو ابراہیم ایسے ہی تھے، یہ ابراہیم سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، ان کو دیکھ لو، یہ ابراہیم، ان کو دیکھنا ابراہیم کو دیکھنا ہے، ارے ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، وہ ابراہیم کو زیادہ چاہنے والے ہیں، وہ ان کا احترام زیادہ کرتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا کارساز ہے، ایمان والوں کا حاجت روا اور ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، چاہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب یعنی اے عیسائیوں اور اے یہودیوں، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور وحی کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو؟ حق کو باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہو نہیں کہا، باطل کو حق کے ساتھ کیوں ملاتے ہو یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ دودھ میں پانی ملانا کسے کہیں گے؟ دودھ زیادہ ہو پانی کم ہو تو بولیں گے دودھ میں پانی ملانا، پانی میں دودھ ملانا، پانی زیادہ ہو دودھ کم ہو تو بولیں گے پانی میں دودھ ملانا۔ تو یہاں کہا حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، تو حق کم ہے باطل زیادہ ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بہت سی غلط باتوں کے ساتھ دو چار صحیح باتیں بھی ملا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو دو چار صحیح باتیں اٹریکٹ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باتیں بری زیادہ تھیں ان کے پیغام میں، ان کی تبلیغ میں، دعوت میں، اچھی باتیں کم تھیں۔ تو کہا کہ لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو، سچائی کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تو باطل زیادہ ہے حق زیادہ ہے؟ خالی منڈے حالاتے باطل زیادہ ہے۔ دودھ کو پانی میں مت ملاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کون زیادہ ہے؟ پانی زیادہ ہے۔ پانی دودھ میں مت ملاؤ سے مطلب عرض کر رہا تھا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بھر آپ متعلم نہیں رہے، ہمیشہ سیکھتے رہنے کی اگر عادت ہوتی نا تو دماغ چالو رہتا، دو دو قدم چل کے ہر ایک نے سمجھ لیا کہ میں خماشام ہوں، میں جو ہوں سب کچھ بن گیا، اسی میں جو ہے نئی باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں، جو کھایا اسی وہی ہضم نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے، آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ ہمیشہ متعلم بن کے رہو، سیکھتے رہو، اور خود کو سیکھنے والا سمجھو، سکھانے والا نہ سمجھو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، دوسرے کہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ سکھانے والے ہیں، خود سمجھو کہ میں تو سیکھنے والا ہوں، ادنا درجے کا طالب علم ہوں دین کا۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ وتکتمون الحق، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو بندگان خدا، آیت مباہلہ آپ نے سنی، آیت کیا منظر ہوگا مباہلے کا ہے کہ حضور ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسنین ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ پنج تن ہیں، یہ کیا ہیں؟ پنج تن ہیں۔ تو
یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پنجتن کیا تھے. جو پنجتن کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا کوئی مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتا. اس سے کوئی مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتا، اس سے کوئی لڑ کر جیت نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پنجتن ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بضعۃ منی، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اسے جگر کا ٹکڑا کہیے، جسم کا ٹکڑا کہیے، جان کا ٹکڑا کہیے. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا ایک حصہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا کیا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. روایتوں میں آیا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ہر ایک کی روح قبض کرتا ہے کون؟ ملک الموت. ملک الموت ہر ایک کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا معاملہ نرالا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان کی روح قبض کرتا ہے. بات سمجھ کسی فرشتے کو نہیں بھیجا خدا نے، خود خدا نے ان کی روح نکالی. کس کی؟ فاطمہ. یہ سادات جو ہیں وہ فاطمی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سادات بنی فاطمہ. سادات بنی فاطمہ. کربلا میں جو مصیبت آئی تھی کس پر آئی تھی؟ اولاد فاطمہ. امشب شب غریبی ہے اولاد فاطمہ. تو بندگان خدا اولاد فاطمہ کی جتنی بھی تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، کم ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن جو ہے اولاد فاطمہ کا ہے، فاطمی سادات کا ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے لیکن حق کو چھپاتے. علماء یہود جو ہے، علماء یہود حق کو معلوم کر کے بھی لوگوں تک نہیں پہنچا، ان کو چھپاتے تھے. مگر اللہ سے کیا چھپائیں گے؟ رسول دو جہاں سے کیا چھپائیں گے؟ وتکتمون الحق، حق کہتے ہی اسے ہیں جو نہ چھپے. حق کہتے ہی اسے ہیں جو نہ چھپے. حق کہتے ہی اسے ہیں جو دعوی ہوا ظاہر کرے، جو دعویٰ کرے میں ہی ظاہر ہوں. تو حق جو ہے چھپائے سے چھپ نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئے؟ کتنے دن دھوکے میں رکھو گے حق سے؟ مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ. مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ. ارے تکلف ہے یہاں جو چھپاتے ہیں لوگ، یہ لوگ جو چھپاتے ہیں تکلف کرتے ہیں. مظاہر سب اس کے ہیں، ظاہر ہے وہ. تکلف ہے یہاں جو چھپاتے ہیں لوگ. کیا کہہ رہا تھا؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت طائفة من اهل الكتاب، اور ایک جماعت نے کہا، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا. اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ. اور مسلمانوں کا اہل کتاب نہیں کہتے. مسلمانوں کو حالانکہ ہمارے پاس کتاب ہے اور غیر منحرف کتاب، غیر متحرف کتاب ہے، غیر محرف کتاب ہے، تبدیلی نہیں آئی، ایسی کتاب سچی کتاب ہے، لیکن ہم اہل کتاب نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ ہم کون ہیں؟ ہم اہل ایمان ہیں، اہل رسول ہیں، اہل اللہ ہیں. ہم اہل اللہ ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. وقالت طائفۃ، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کو رکھتے ہیں. درویش خدا مست، ہم خدا مست ہیں. سب مال مست ہیں، ہم مولا مست ہیں. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا ایمان والوں سے، آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا، جو قرآن نازل ہوتا ہے ایمان والوں پر، اس قرآن کو جا کر مانو، صبح میں جا کر مان لو. واکفروا آخرہ، اور شام ہوتے ہوتے انکار کرو.
لعلہم یرجعون، تاکہ بہت سے لوگ جو ہے محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں۔ کسے کہا؟ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ ایمان والوں سے نہیں، اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کیا کہا؟ کہ جاؤ، تم جاؤ، منافقت کرو، جاؤ محمد الرسول اللہ کے دربار میں جاؤ، جا کے صبح صبح یا دن میں کسی حصے میں جا کر کیا کرو؟ ایمان لاؤ، اور کہو کہ ہم ایمان لائے۔ اس بعد شام ہوتے ہوتے کہو کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ ایک سیاسی چال تھی ان کی، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ دل سے اسی کو مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ ہدایت ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئی ہے ہدایت وہی ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ، یہ کہ دیا جائے تم میں سے کسی کو اتنا جو تم کو دیا گیا، او یحاجوکم، یا تم سے وہ جھگڑا کریں عند ربکم، اپنے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ یقیناً اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، فضل جو ہے۔ تو اب فضل کسی کو ملا تو کیا سمجھنا؟ اللہ کے ہاتھ سے مجھے ملا سمجھنا۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے محبوب تم فرماؤ یقیناً فضل جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی واسع ہے اور علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی خصوصی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اپنی رحمتوں کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اور اس پر رحمت کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے۔ وہاں الیکشن نہیں، سلیکشن ہے، وہاں سلیکشن ہے، الیکشن نو الیکشن، دیر از سلیکشن اونلی۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے لیے وہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل والا ہے، اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ اگر ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر دے دیں، امانت ایک ڈھیر دے دیں، ایک لاٹ چیزوں کا، مال کا ایک لاٹ، ڈھیر، قنطار، امانت کے طور پر ان کے پاس رکھیں، یؤدیہ الیک، اللہ خود، یہ ہے قرآن کی شان، یہ ہے مسلمان کی شان۔ حق بات کو مانتا ہے قرآن، حق بات کو قرآن مانتا ہے، مسلمان کو ہی ماننا چاہیے۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایک ڈھیر بھی آپ امانت رکھیں ان کے پاس تو وہ لوٹا دیں گے طلب کے وقت پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان میں ایسے چور بھی ہیں، ایسے دھوکہ باز، بٹے باز بھی ہیں کہ اگر ان کو ایک دینار آپ دیں گے لا یؤدیہ الیک، وہ لوٹائیں گے نہیں آپ کی بات، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ کھڑے رہیں اس کے اوپر۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ امی لوگ جو ہیں ان کو دھوکہ دینے میں کوئی نقصان نہیں ہمارا، ہم دھوکہ دے سکتے ہیں ان کو، یہ امی جو ہیں عرب کے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اللہ نے تو ایسا نہیں کہا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں جو اپنے وعدے پر قائم رہے اور وعدہ وفائی کرے، واتقى، اور تقوی کرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ تقوی کا اجر کیا ہے؟ جنت ملے گی، یہ ملے گی، سب ملے گی۔ سب سے بڑی بات اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کی محبتیں ملیں گی، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو متقی بن جاتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے کوئی تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں، یعنی دین کے مسائل کو، ایمانیات کو، اسلامیات کو بیچ کے، دین فروشی کر کے، شرعی مسائل کو بیچ کر، حلال کو حرام کہہ کے معاذ اللہ، جائز کو ناجائز بتا کر یا ناجائز کو جائز بتا کر،
حرام کو حلال، حلال کو حرام بتا کر، یا کفر کو اسلام، اسلام کو کفر بتا کر، بے ایمانی کو ایمان بتا کر، یا ایمان کو بے ایمانی بتا کر، تھوڑی سی قیمت لوگوں سے لے لیتے ہیں، جیسے قادیانی نے کیا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کا ثواب انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ولا يكلمهم الله، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر اليهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھے گا نہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں اللہ کی نظر تو سب کے ساتھ ہے، اللہ کسی کو نہ دیکھے یہ ناممکن ہے، اللہ کسی چیز کو نہ دیکھے یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہم بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں، اکثر چیزوں کو نہیں دیکھتے ایک ہی وقت میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، کئی چیزوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے اب، یا کبھی اللہ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ولا یکلم اللہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کو نہیں دیکھے گا، سے مطلب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پیار اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایسی جماعت بھی ہے جو اپنی زبان کو پھیرتی ہے، پلٹتی ہے کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم ان کی یاوہ گوئی کو، جھوٹی باتوں کو کتاب سمجھو۔ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو موڑ کر ایسا بتاتے ہیں کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھ لو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ وہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں دیکھو اللہ بول رہا، العزت بولا سچ کیا بولتا ہے، دیکھو سود کھانا جائز ہے، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ زبان سے موڑ کے بات کرا ہے، بات سمجھ میں ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ما کان لبشر، کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں، یہ لائق نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب دے، والحکمہ، اور حکمت دے، حکم دے، والنبوہ، اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے وہ کہے کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب، ہاں یہ کہے کہ تم ربانین بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب کو تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم جو درس دیتے ہو کتاب کا اس وجہ سے، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، یہ کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کہے کہ فرشتوں کو رب مانو، فرشتے رب نہیں ہیں، رب کے مقدس بندے ہیں، فرشتوں کی ہم تعظیم بجا لاتے ہیں، وی ریسپیکٹ اینجلس، وی ڈو ناٹ ورشپ دیم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ریسپیکٹ از ڈفرنٹ فرام انٹائرلی ڈفرنٹ، ریسپیکٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دی ورشپ، ورشپ از اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ریسپیکٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، بس سمجھ میں آئے؟ ورشپ کے لیے اردو میں کیا کہتے ہیں، تعظیم، تبجیل، اور ورشپ کے لیے عبادت۔ ہم فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم آقائے نامدار احمد مختار فداہ ارواحنا، ہماری روحیں ان پر فدا، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، ساری کائنات ان کے قدموں پر نچھاور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بھی ہم کیا نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے۔ تو ہم کسی فرشتے کو جس کے نور سے ساری کائنات بنی ہے اسی کو ہم خدا نہیں مانتے، تو فرشتوں کو جو نور مصطفیٰ سے مخلوق ہوئے ہیں ہم کیسے خدا مانیں گے؟ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کسی انسان کے لائق نہیں ہے یہ کہ وہ کہے کہ فرشتوں کو خدا بنا لو اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے ایمان، بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا صوفی ہے جو کہتا ہے سب اللہ چلا رہے،
زمین بھی اللہ، آسمان بھی اللہ، چاند بھی اللہ، سورج بھی اللہ، ستارہ بھی اللہ، ہوا بھی اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ذات عبد، ذات رب کبھی نہیں ہو سکتی، ذات رب، ذات عبد کبھی نہیں بن سکتی۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ حقیقت عبد حقیقت اللہ نہیں بن سکتی، حقیقت اللہ حقیقت عبد نہیں بن سکتی، ذات عبد ذات رب نہیں بن سکتی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بن سکتی، ذات رب ذات عبد ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے نہیں بن سکتی۔ بندہ خدا نہیں بن سکتا، خدا بھی بندہ نہیں بن سکتا۔ وعبد عبد وان ترقى ورب رب وان تنزل، وعبد عبد وان ترقى ورب رب وان تنزل۔ نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی کہ بندہ بندہ خدا خدا ہے، نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی کہ بندہ بندہ خدا خدا ہے، نہ پاؤں پھیلا۔ کیا ظاہر کیا باطن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی بندہ ہیں، وہ کہتے ہیں انا عبد حقیقی۔ بات سمجھ میں؟ ہاں بندہ بندہ خدا نما ہے، یہ الگ بات ہے، بندہ خدا نما ہے یہ الگ بات ہے، بندہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا نما ہو سکتا ہے۔ میں بندہ حق کا ہوں لیکن خدا نما بندہ، میں بندہ حق کا ہوں لیکن خدا نما بندہ، خدا ہے بندہ نما لا الہ الا اللہ، خدا ہے بندہ نما لا الہ الا اللہ، میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ، ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا اللہ، ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، ارے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ نہیں۔ تو یہ جو پیر لوگ بولتے ہیں سب بھی انہیں چونے کیا رہے کیسا سونے، یہ ایک حقتا ہے، ہگو موتو گلو سڑو، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ڈر کے بھاگنے والا، مرنے والا، بیمار پڑنے والا، ہزاروں عیوب اپنے اندر رکھنے والا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وحدت الوجود ایک الگ چیز ہے، وحدت الوجود کے معنی وحدت الذات تھوڑی ہے، وحدت الوجود، وجود یہ ایک ہے خدا اور بندے کا، ذات یہ ایک نہیں ہے، ایک وجود خدا جس وجود سے موجود ہے، بندہ پھر وجود کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وجود یہاں متکلمین کی اصطلاح کا وجود نہیں ہے بلکہ صوفیہ کی اصطلاح کا وجود ہے، وجود بمانے ما بہل موجود ہے، بمانے ما بہل موجودیت ہے، متکلمین تو وجود مصدری معنی میں وجود کے معنی کرتے ہیں۔ خیر یہ سب علمی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کا ماہر بنائے، فیض حق شہمیر کو اس علم کا ماہر کیا۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا من دون اللہ، اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا ہے مسلمان ہونے کے بعد یہ پیر صاحب لوگ گمراہ کرتے ہیں، جھوٹے پیر، ڈبا پیر، چور پیر۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں خدا ہوں، کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو تیری حقیقت خدا کی حقیقت نہیں ہو سکتی، تیری ذات خدا کی ذات نہیں ہو سکتی، تو باعتبار ذات کبھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا باعتبار ذات کبھی بندہ نہیں ہو سکتا، یہ اچھی طرح جان لیں، بندہ بندہ، خدا خدا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
دو ذات ازل سے ابد تک ہیں، اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ثابت کر رہے ہیں۔ دو ذات ازل سے ابد تک ہیں، ایک دوسرے کے غیر حقیقی ہیں، اللہ کی ذات اور محمد الرسول اللہ یعنی عبد کی ذات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اسی کو پروکلیم کر رہا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ ہیں، دو ذات ہیں ازل سے ابد تک، دو ہیں لیکن دونوں ساتھ ہیں۔ یہ بھی بتا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ و اشہد ان محمد الرسول اللہ لگ کر ہے۔ تو اللہ بندہ خدا نہیں، مگر بندہ خدا سے جدا نہیں۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ بڑی مزے کی بات آ گئی۔ ہاں یاد کرو اس واقعے کو، اے مصطفیٰ تم یاد کرو اس واقعے کو۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نبیوں سے میثاق لیتا ہے، سب سے میثاق لیا الگ، تمہارے سے ہمارے سے سب سے لیا، اب صرف پیغمبروں سے میثاق لیتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تم کو میں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، نبوت بھی دے دوں، رسالت بھی دے دوں، جب سب دے دوں پھر اس کے بعد میرا رسول آ جائے۔ میرا کون رسول؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہوئے، تمہاری کتابوں کی، تمہاری رسالت و نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کو اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا تم سب نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میری بات مان لی۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب پیغمبروں نے کہا ہم اس آخری نبی کو مانتے ہیں۔ ماننے والوں میں کیسے کیسے چہرے ہیں، ذرا غور کیا۔ حضرت آدم کیا تقدس ہے ان کا، حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، ایک ایک بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں۔ یہ سب کہتے ہیں وہ آئے گا تو ہم اسے رسول مان لیں گے۔ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، محمد کی رسالت و نبوت اور محمد کی حقانیت اور صداقت کا میں گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی منہ پھیرے گا تو وہ فاسق ہوگا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من في السماوات والارض، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے فرما بردار ہیں جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں۔ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب اللہ کے فرما بردار ہیں، کوئی خوش ہو کر فرما بردار ہیں، کوئی ناراض ہو کر فرما بردار ہیں۔ انہیں جو بول رہا ہے وہی چل رہا ہے۔ جسے دراوڑ بن جاؤ بولا دراوڑ بن گیا، جسے بادشاہ بن جاؤ بولا بادشاہ بن گیا، جسے مسلمان بن جاؤ بولا مسلمان ہو گیا، جسے کافر بن جاؤ تو سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ جسے بڈھا ہو جاؤ بولے بڈھا ہو گیا، جسے جوان 88 ایئرس میں بھی جوان ہے انہیں اسے بولا وہ جوان ہے، تو جوان نوجوانی کے کام کرتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کوئی خوشی سے اس کی بات مانتا ہے، کوئی نارضا مندی سے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب اسی کی طرف لوٹیں گے، سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اے مصطفیٰ تم فرماؤ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر،
وما انزل علینا، اور جو ہمارے اوپر وہی نازل ہوئی قرآن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی اس وحی کو بھی ہم مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ ابراہیم کیا ہے؟ ابن رحیم، ابن مہربان باپ، ہر ایک سے مہربانی کرتے تھے، اتنے اور بڑے دولت مند تھے آپ۔ چند پیغمبر ایسے گزرے ہیں بہت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، بات سمجھ میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب پیغمبر جو ہیں بڑے دولت مند۔ ناشتہ نہیں کرتے تھے آپ جب تک کوئی ساتھی نہ ہو جاتا تھا، 4 کوس مہمان کی تلاش میں نکل جاتے تھے، 4 مہمان ملتا تو پکڑ کے لاتے ہو، اس لیے آپ کی میزبانی بڑی مشہور ہے، کھلانا یہ بڑی آپ کی خواہش تھی۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، آپ بڑے مہمان نواز تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قل آمنا، اور محمد الرسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے تھے، روایتوں میں آیا کہ کان اشبہ من نبی اللہ، حضور سے زیادہ مشابہ تھے حضرت ابراہیم، انہی کے بیٹے ہیں نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا اور اسحاق پر نازل ہوا، ویعقوب، اور یعقوب پر نازل ہوا، والاسباط، اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ یعنی توریت، وعیسیٰ، بات سمجھ میں آ رہی؟ تورات کا حجم جو ہے، تورات جو ہے وہ روایتوں میں آیا کہ قرآن سے والیوم میں، حجم میں، موٹاپے میں، ضخامت میں توریت جو ہے کئی حصے زیادہ ہے، کس سے؟ قرآن سے، بات سمجھ میں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو زین کرنے کا حکم دیتے تھے، گھوڑے پر رینز، زین بولتے نا، کیا بولتے اسے؟ زین لگانے کا حکم دیتے گھوڑوں کو، اور وہ زین لگانے کا کام پورا نہ ہوتا پوری تورات پڑھ لیتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ تورات جو ہے اس سے کئی گنا ضخامت میں بڑی ہوئی قرآن سے، یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یا دوسری روایت اور اس میں زبور پڑھ لیتے تھے، زبور جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے گھوڑوں کو زین لگانے سے پہلے، زبور پڑھ لیتے، توریت پڑھ لیتے تھے، کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک رکاب سمجھتے ہیں، پاؤں ڈالتے نہیں گھوڑے، بائیں پاؤں کو رکاب میں ڈالنے کے بعد دائیں پاؤں کو رکاب میں لے جاتے، رکاب تک دایاں پاؤں نہیں پہنچتا، ایک قرآن پڑھ لیتے، کون؟ بات سمجھ میں؟ علی مرصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، امت مصطفیٰ کیسے کیسے لوگوں کو رکھتی ہے، حضرت علی مرصفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی وہ دن رات میں 3,60,000 قرآن پڑھ لیتے تھے، 3,60,000 بار قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال ان کا یہ معمول رہا کہ رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بعض بزرگان دین دن میں 2 قرآن ختم کر لیتے تھے، بعض 4 قرآن ختم کر لیتے تھے، بعض 8 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ خیر، قال اقررتم واخذتم على ذلك وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو جو ان کے رب سے ملا، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کو کسی سے کم نہیں سمجھتے، نفس نبوت میں سب برابر ہیں، نفس رسالت میں سب برابر ہیں، ونحن لہ مسلمون، درجات میں تفاوت ہے لیکن نفس نبوت اور نفس رسالت میں برابر ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ میں ہندو بن جاتا ہوں، مولا قبول کر میرے دین کو، میں عیسائی